میرے عزیز محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اس زمانے میں مسلمان دنیا کی دولت کو اور دنیا کی چیزوں کو نعمت سمجھ کر استعمال بھی کر رہا ہے اور نعمت سمجھ کر اس کے حاصل کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت جو مسلمان کو اس زمانے میں صحابہ کے بعد ملی ہے، جو مسلمان کو صحابہ کے بعد سب سے بڑی دولت ملی ہے، جتنی بڑی دولت کسی مخلوق کو نہیں ملی، بلکہ اگر یہ بھی کہا جائے کہ ایمان صحابہ کرام کے بعد ایمان افضلیت کے اعتبار سے اور ایمان بالغیب ہونے کے اعتبار سے صحابہ کے بعد اگر دیا گیا ہے تو اس امت کو دیا گیا ہے۔ ہم نے ہر چیز کو نعمت سمجھا، ہر چیز کو دولت سمجھا اور اس کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اس زمانے میں مسلمان ایمان کو سب سے بڑی نعمت اور ایمان کو سب سے بڑی دولت نہیں سمجھتا، بلکہ خیال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ایمان کی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ اس زمانے کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے اور اس زمانے کا سب سے بڑا دھوکہ یہ لگا ہے ایمان والوں کو کہ وہ سمجھتے ہیں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی محنت کے میدان وہ اغیار ہیں جو ابھی اسلام میں نہیں آئے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت قرآن میں مومن کو اس کلمے کا زیادہ اہل اور زیادہ حقدار فرما رہے ہیں کہ مومن ایمان کا اہل اور ایمان کے زیادہ حقدار ہے۔ الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ مسلمان نہیں سمجھتا اس زمانے کا کہ ہمیں ملائکہ، انبیاء اور صحابہ، میری بات توجہ چاہے گی بہت، اس زمانے کا مسلمان نہیں سمجھتا کہ ہمیں ملائکہ، انبیاء اور صحابہ ان تینوں قسموں سے بڑھ کر ایمان ہمیں دیا گیا تھا، ان تینوں قسموں سے بڑھ کر ایمان ہمیں دیا گیا تھا، اس لیے کہ صحیح حدیث ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مسلمان جتنا ایمان سے غافل ہے، اعمال سے بھی اتنا غافل نہیں ہے جتنا ایمان سے غافل ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان کے بغیر نہ اعمال پر استقامت ہو سکتی ہے، نہ ایمان کے بغیر اس کو باطل پر غلبہ مل سکتا ہے، نہ ایمان کے بغیر اللہ کے وعدے اس کے لیے پورے ہو سکتے ہیں، اور نہ ایمان کے بغیر اس کے کسی عمل میں اخلاص ہو سکتا ہے، اور نہ ایمان کے بغیر اسے اپنے دین پر استقامت ہو سکتی ہے۔ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، کیونکہ سارے وعدے یقین پر ہیں، سارا اخلاص یقین میں ہے، سارا غلبہ یقین پر ہے، لیکن اس سب کے باوجود اس زمانے کا مسلمان جتنا ایمان سے غافل ہے اتنا اعمال سے بھی غافل نہیں ہے۔ حالانکہ میں درمیان میں عرض کر دوں کہ علماء نے لکھا ہے کہ احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے، بذات خود مقصود نہیں ہے۔ علم برائے عمل ہے، علم برائے علم نہیں ہے، علم برائے عمل ہے۔ جب علم برائے عمل ہے تو علم سے فراغت ہو جائے گی، لیکن ایمان برائے ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے توحید کا بیان کرنا بلکہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے۔ یہ علماء کے
سمجھنے کی بات ہے کہ علم برائے عمل مقصود ہے، اس سے فراغت ہو جائے گی. نماز کا علم اندر آ گیا ہے، اس کے مطابق نماز پڑھو. روزے کا علم اندر آ گیا ہے، اس کے مطابق روزہ رکھو. زکوٰۃ کا علم معلوم ہو گیا ہے، اس کے مطابق زکوٰۃ دو. حج کا علم اندر داخل ہو گیا ہے، اس کے مطابق حج کرو. آپ ہر نماز میں کتاب کھول کر نہیں دیکھتے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے. آپ حج کرتے ہیں، حج کا طریقہ آپ کو معلوم ہے. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ کو مال کی مقدار معلوم ہے اپنے، اور اس پر زکوٰۃ کی مقدار آپ کو معلوم ہے. لیکن ایمان سے مومن کو فراغت نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ وہ ایمان جو اس امت کو ملائکہ، انبیاء اور صحابہ سے پڑھ کر دیا گیا تھا، اس زمانے کے مسلمان نے سب سے زیادہ ایمان کو ضائع کیا ہے. صحیح حدیث ہے، یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ پوچھا صحابہ سے افضل ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ سب سے افضل ایمان تو ملائکہ کا ہو سکتا ہے. فرمایا کہ ملائکہ کا ایمان افضل ہونا کیا کمال ہے، ہونا ہی چاہیے. عرش کو وہ تھامے ہوئے ہیں، ہمیں تو عرش کے وجود پر ایمان لانا ہے کہ ہاں ہے. جنت دوزخ کے وجود پر ایمان لانا ہے کہ ہاں ہے، ہم بغیر دیکھے اس کو کہ ہے. لیکن ملائکہ جو جہنم کی باغیں تھامے ہوئے ہیں، وہ ملائکہ جو جہنم کے عذاب کو بڑھانے اور جہنم کے عذاب کے سارے نظام پر مسلط ہیں، وہ ملائکہ جو ہر وقت رکوع میں یا سجدے میں یا قومے میں یا قاعدے میں یا جلسے میں ہیں، جو سارے غیبی نظام میں فرشتے پھیلے ہوئے ہیں، ان سے بڑھ کر ایمان کس کا ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، افضل ایمان تو انہی کا ہو سکتا ہے جو ایک اللہ کے مقرب مخلوق ملائکہ ہیں. فرمایا ان کا ایمان ایسا کیوں نہ ہو، اور ان کا ایسا ایمان ہونا کیا کمال ہے؟ ان کا ایمان ایسا ہونا ہی چاہیے کیونکہ وہ سارا غیبی نظام دیکھ رہے ہیں. صحابہ نے سوچ کر عرض کیا کہ پھر تو ایسا ایمان انبیاء علیہ السلام کا ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کا ایمان ایسا کیوں نہ ہو، انبیاء کا ایمان ایسا کیوں نہ ہو کہ ان پر وحی آتی ہے، ان کے پاس ملائکہ آتے ہیں، جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں. پھر بعد انبیاء علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، سارا نظام انہوں نے دیکھا. ادریس علیہ السلام نے آسمانوں کی سیر کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی ہے. آپ نے فرمایا کہ انبیاء کا ایمان ایسے کیوں نہ ہو، کیا کمال ہے اس میں؟ انہوں نے سارا غیبی نظام دیکھا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ پھر تو آپ کے بعد ہم رہ گئے، صحابہ کا ایمان ایسا ہونا چاہیے. فرمایا کیوں صحابہ کا ایمان ایسا کیوں نہ ہو؟ وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کا نزول دیکھ رہے ہیں غزوات میں، اور پھر میں تمہارے درمیان میں ہوں. آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان میں ہوں، تم مسلسل دیکھ رہے ہو آسمان سے وحی بھی آتے ہوئے، مسلسل دیکھ رہے ہو آسمان سے غیبی مددوں کے آتے ہوئے، تمہارا ایمان ایسا کیوں نہ ہو؟ جی ہاں، دیکھو سوچنے کی بات ہے. ملائکہ کا ایمان، انبیاء کا ایمان، صحابہ کا ایمان، ان سب کے ایمان کے بعد آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے دنیا میں اور مجھے بغیر دیکھے صرف قرآن حدیث کو دیکھ کر میرے دین میں داخل ہوں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے. جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہے، نہ انہوں نے غیبی مددیں اور معجزات دیکھے ہیں، افضل ترین ایمان ان کا ہوگا.
اللہ اکبر. پھر بھی مسلمان ایمان سے غافل ہے. لکھا ہے علماء نے کہ ایمان صحابہ کے بعد آنے والے، صحابہ کے بعد ایمان میں آنے والے مسلمانوں کا ایمان وہ افضل ترین ایمان ہے، کیونکہ یہ تینوں قسمیں غیب کے نظام کو دیکھ کر ایمان لائی ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور ایمان میں ایمان بالغیب اصل ہے. ایمان بالغیب اصل ہے جس میں مشاہدات، تجربات، ظاہری تمام نظام کائنات، اس کا انکار کیے بغیر خدا کی قسم ایمان کا ذرہ بھی دل میں نہیں آتا ہے. یہ ایک مسلم بات ہے کہ نظام کائنات کا، ظاہری پورے نظام کا، مشاہدات کا انکار کیا کرنا پڑے گا، تب ایمان دل میں داخل ہوگا. اگر نظام کائنات کو اصل سمجھتا ہے تو ایمان کی حقیقت تک کبھی، ایمان کی حقیقت کیا، ایمان کی ابتدا تک بھی کبھی رسائی نہیں ہوگی. کہ ایمان بالغیب اصل ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کا سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ انہوں نے آ کر جتنی بھی شکلیں تھیں کائنات کی، اور جتنی بھی شکلیں انہوں نے خود بنائی تھی، ان شکلوں پر اپنے نظام اور اپنے مسائل کو تقسیم کر کے، یہ شکل ہے رزق دینے والی، یہ شکل ہے اولاد دینے والی، یہ شکل ہے بارش دینے والی، یہ شکل ہے صحت دینے والی، ان ساری شکلوں کا انکار کیا قدرت کے مقابلے میں. لا الہ میں سب سے پہلے اللہ کے ہر غیر کی نفی ہے. سب سے پہلے اللہ کے ہر غیر کی نفی ہے. اور اس نفی کا مطلب صرف انکار کر دینا نہیں ہے، بلکہ اس نفی کا مقصد، اس نفی کا اصل مطلب یہ ہے کہ تم ان شکلوں سے کوئی امید ہی مت رکھنا، ان سے امید کی بھی نفی کرو. یہ کہنا نہیں یہ خدا نہیں ہے، کہ یہ خدا نہیں ہے تو تمہیں اس سے امید کیوں ہے؟ یہ خدا نہیں ہے تو اس سے امید کیوں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلا کام انبیاء علیہ السلام کا یہ ہے کہ وہ آ کر اپنی قوم کو ایمان بالغیب سکھلاتے ہیں، اور ایمان بالغیب ہی اصل ہے. لکھا ہے علماء نے کہ جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے، اس کو ایمان نہیں کہتے، اس کی تصدیق دے کر کی جائے. ایمان بالغیب اصل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو کائنات کے ظاہری نظام سے ہٹایا تھا. صحابہ کے یقین کو کائنات کے ظاہری نظام سے ہٹایا تھا. انہوں نے اپنے کائنات میں پیش آنے والے تغیرات کو، کائنات میں پیش آنے والے تغیرات کو کائنات سے جوڑنے پر کفر سے ڈرایا تھا. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے کہ نظام کائنات کو کائنات سے مت جوڑنا. نظام کائنات کو براہ راست خالق کائنات سے جوڑنا. اگر تم نے کائنات کے نظام کو کائنات سے جوڑا تو دہریت میں پڑو گے. اس لیے کہ دہریت کہتے ہی اس کو ہیں کہ نظام کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے، یعنی زمانہ زمانے کو چلا رہا ہے. دہریت اسی کا نام ہے. دہریت اسی کا نام ہے کہ نظام کائنات کائنات سے چلتا ہے. نہیں، نظام کائنات خالق کائنات سے چلتا ہے. خدا کی قسم، جتنے منتظر اسرافیل سور پھونکنے میں اللہ کی طرف پیشانی لگائے ہوئے، نظر جمائے ہوئے اللہ کے امر کے منتظر ہیں، جتنا انتظار ان کا ہے اللہ کے امر میں سور پھونکنے سارے عالم کو تباہ کرنے کے لیے، خدا کی قسم اتنا ہی منتظر ایک درخت کا پتا سوکھ کر درخت سے گرنے میں اللہ کے امر کا منتظر ہے. جی ہاں، اس پر ایمان لانا ہوگا تاکہ اس درمیان کی جتنی شکلیں ہیں،
اسرافیل کے سور پھونکنے سے لے کر اس پتے کے گرنے تک، اور جبرائیل کے حجم اور ان کے قد و قامت اور ان کے پھیلاؤ سے لے کر ان کے طول و عرض سے لے کر ایک چونٹی تک جتنی شکلیں ان کے درمیان میں ہیں، ان ساری شکلوں کا اسی طرح انکار کرنا پڑے گا۔ یہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کو بولنا سب سے بڑی عبادت ہے، اللہ کو بولنا ذکر ہے۔ اس زمانے میں لوگ صرف تسبیح پڑھنے کو ذکر سمجھتے ہیں، میری بات توجہ چاہتی ہے بہت۔ اس زمانے میں لوگ صرف تسبیح پڑھنے کو ذکر سمجھتے ہیں، نہیں، بلکہ نبی کو جو ذکر کا حکم ہے، نبی کو جو ذکر کا حکم ہے، اس میں نبی کو اس کا حکم ہے کہ آپ کھڑے ہوئیے اور آپ اللہ کی بڑائی کو اور اس کی کبریائی کو ان تمام شکلوں کے مقابلے میں بڑا بیان کیجئے۔ آپ سے اور انبیاء سابقین سے جو کفر کی لڑائی ہے وہ ذکر پر نہیں ہے، وہ ذکر پر نہیں ہے، بلکہ وہ لڑائی اللہ کے تذکروں پر ہے، لڑائی اللہ کے تذکروں پر ہے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، لڑائی ساری اس پر ہے، لڑائی ساری اس پر تھی۔ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کی لڑائی ساری اس پر ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذہن کو کائنات کے ظاہری نظام سے ہٹایا کہ نظام کائنات کے تغیرات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اونٹوں میں خارش پھیلی، میں بتاؤں گا، سمجھاؤں گا کہ جو حالات پیش آتے ہیں ان حالات میں اللہ کو لوگ کتنا یاد رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تسبیح آپ نے صبح پڑھ لی، ایک شام کو پڑھ لی، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے ذکر کے انوارات، اس کے ذکر کے فضائل، اس کے ذکر کی برکات سب اپنی جگہ ہیں، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ کے غیر کا تأثر دلوں سے نکلے گا نہیں جب تک اللہ کی ذات سے ہونے میں اس کے غیر کا انکار نہ ہو۔ ایک لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، ایک لا الہ الا اللہ کے تذکرے ہیں۔ چنانچہ صحابہ نے عرض کیا کہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے۔ آپ نے سوال کھڑا کیا کہ اونٹوں میں خارش کیسے پھیلی ہے؟ صحابی نے جواب دیا کہ ایک اونٹ کو ہوئی تھی، سب کو ہو گئی۔ یہ کہ نہیں، یہ بات کلمے کے اور ایمان کے بالکل خلاف ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا انکار کر دینا ہے۔ جی ہاں، پکی بات ہے، یہ قدرت کا انکار کر دینا ہے کہ ایک کو ہوئی تھی پھر سب کو ہو گئی۔ فرمایا آپ نے کہ اگر اس ایک سے سب کو خارش ہوئی ہے تو پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی؟ یہ بتلاؤ۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ کہنا کہ پہلے اونٹ کو اللہ کے حکم سے ہوئی، باقی کو اونٹوں سے ہو گئی، یہ نظام قدرت کا نظام کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ نظام قدرت کا نظام کہنے کے قابل نہیں ہے کہ ایک اونٹ کو خارش ہو گئی تھی پھر سب کو ہو گئی۔ نعوذ باللہ، اللہ تو ایک کو چاہتے تھے مگر سب کو ہو گئی، نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کو اللہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ کائنات میں کوئی ذرہ حرکت نہیں کرتا اس کے امر کے بغیر، تو جو امور پیش آتے ہیں ان امور کو اللہ کی طرف پھیرنا، ان امور کو اللہ کی طرف پھیرنا، یہ ہے اللہ پر ایمان لانا، یہ ہے اللہ پر ایمان لانا کہ تم کائنات کے تغیرات کو براہ راست خالق کائنات سے جوڑو۔ ورنہ صاف بات یہ ہے کہ جو کائنات کے تغیرات کو کائنات سے جوڑ دیں گے ان کے اللہ کے درمیان یہ شکلیں حائل ہو جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی۔ یہ پکی بات ہے کہ جو کائنات کے تغیرات کو کائنات سے جوڑ دیں گے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکیں گے، وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔
کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ نجومیوں کو بھی خبر ہے کیا ہوگا. اگر نجومی کا انکار نہیں کریں گے تو یہ نجومی ہوں گے، ستاروں کے پجاری ہوں گے، یہ ستاروں کے پجاری بنیں گے. اگر یہ زمین سے ہونے کا انکار نہیں کریں گے تو یہ زمین کے پجاری بنیں گے، اور دوسروں کو بھی کہیں گے آؤ تم بھی ہمارے ساتھ زمین کا شکریہ ادا کرو کہ زمین غلہ دے رہی ہے. میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. عقائد بگڑتے ہیں نظام کائنات کو کائنات سے جوڑنے کی وجہ سے. عقیدہ بگڑتا ہے نظام کائنات کو کائنات سے جوڑنے کی وجہ سے. عقیدہ درست ہوتا ہے نظام کائنات کا اللہ کے مقابلے میں انکار کرنے سے. عقیدہ درست ہوتا ہے. عقیدے کی درستگی یہ ہے، اگر یہ نہیں سیکھو گے، یہ نہیں سکھلاؤ گے، اور روزانہ بالالتزام بلا ناغہ اس کی دعوت نہیں دو گے، تو یقین اور حالات، یقین کا بگاڑ اور حالات یہاں تک پہنچا دیں گے کہ تمہیں بھی بیٹھ کے سوچو گے کہ اگر ہم ان کے ساتھ زمین کی جے نہ کہیں تو کیا ہوگا. قانون تو یوں کہہ رہا ہے، پکی بات ہے. وہ تو اللہ کی طرف بلانے کی وجہ سے اللہ کے غیر کا تاثر دل سے نکلتا ہے. جب مومن اپنی زبان سے کہتا ہے کہ اللہ کرتے ہیں، جب مومن اپنی زبان سے کہتا ہے کہ اللہ کرتے ہیں، خدا کی قسم اس سے زیادہ باطل کے دل کے مرعوب ہونے کے لیے خدا کی قسم قرآن حدیث میں اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر اور کوئی سبب ملے گا نہیں. میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں. جو مومن کہتا ہے کہ اللہ کریں گے، اس سے زیادہ باطل کے قلوب کو مرعوب کرنے والی اور کوئی چیز نہیں ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. یہ تو خوش اس سے ہوں گے، یہ تو خوش اس بات سے ہوں گے کہ آپ کہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے، ہم اللہ بھی ہیں پھر آپ بھی ہیں، اللہ کے بعد آپ ہی ہیں. جی ہاں، جی ہاں، اللہ بھی ہیں آپ بھی ہیں، اللہ کے بعد آپ ہی ہیں. ہاں، اس سے خوش ہو جائیں گے. اور آج دیکھیں نہیں اللہ ہی ہیں صرف، تو ان کے دل مرعوب ہوں گے، ان کے دل مرعوب ہوں گے اس سے، اور ان کا دل شکستہ ہو جائیں گے اس سے کہ مومن یہ کہے کہ اللہ سے ہوتا ہے. میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی کام یہ تھا کہ نظام کائنات کے تغیرات کو کائنات سے مت جوڑو. اللہ تعالیٰ نظام کائنات کو بدلتے ہی اس لیے ہیں تاکہ دیکھیں کہ مسلمان اس بارے میں کیا کہتا ہے. حدیبیہ کی رات میں بارش ہوئی، حدیبیہ کی رات میں بارش ہوئی. اس بارش پر آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ صبح کو تم میں سے بعض کافر ہوں گے بعض مومن. صحابہ گھبرا گئے، کیوں ہم کافر ہو جائیں گے اور کیوں ایمان کھو بیٹھیں گے؟ ایمان کی دولت کے حاصل ہونے کے بعد ہم ایمان سے پلٹ جائیں گے؟ اسے کیسے ہو جائے گا؟ میں کہ ہاں، جو یہ کہے گا کہ بارش اللہ کے حکم سے ہوئی ہے وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے. جو یہ کہے گا نہیں بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے وہ اللہ کے انکار کرنے والا، ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ادھر نجومی ستاروں کے پجاری، ادھر زمینوں کے پجاری، یہ کہیں گے مسلمانوں سے کہ آؤ دیکھو یہ نظام